ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ. اور ناظرین، ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب موجود ہیں. معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاہ خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کا استقبال کرتے ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب. ناظرین، آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، یعنی قربانی کا آخری دن ہے، اور اس تعلق سے ہمارا ایک خاص سلسلہ جو چل رہا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سب سے پہلا سوال مولانا صاحب سے یہی پوچھوں گا کہ مولانا صاحب، آج چونکہ قربانی کا تیسرا دن ہے، اور تیسرے دن میں کب تک ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، قربانی کے ان 3 دنوں میں سب سے بہتر دن تو وہ ہے جو پہلا دن ہے، یعنی خاص بقرعید کا دن. جی. لیکن اگر شریعت یہ حکم دیتی کہ ساری قربانیاں جس کو جتنی کرنی ہیں وہ ایک ہی دن میں کر لی جائیں، جی، تو اس میں عملی دشواری بہت پیدا ہو جاتی. اس لیے کہ اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کے یہاں 4 6 8 10 قربانیاں ہوتی ہیں. بے شک. جی. اور کچھ لوگ اور زیادہ بھی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں عملی طور پر یہ بات دشوار ہو جاتی. اس لیے شریعت نے 3 دن عطا فرما کر ہمیں ایک سہولت دے دی ہے. جی. تو پہلا درجہ تو اسی پہلے ہی دن کا ہے. سب سے بہتر فضیلت جو ہے وہ پہلے دن کی ہے. اس کے بعد دوسرا دن ہے، پھر اس کے بعد تیسرا دن ہے. تو آج کے دن آپ شام کو سورج چھپنے تک قربانی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. قربانی کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی کہ کس وقت سے کس وقت تک قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن مولانا صاحب، چونکہ عید الاضحیٰ کے 3 روز ہیں، اور 3 روز میں ہم نے لگاتار بات کی اور آپ کی رہنمائی ہم نے حاصل کی. ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، تو 24 گھنٹے میں کیا کسی وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ یعنی رات کو بھی کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، قدیم کتابوں میں جی، بعض مصنفین نے، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت میں قربانی نہ کی جائے. وہ ایک انتظامی اور عملی دشواری تھی. جی. کہ لائٹ کا انتظام اتنا نہیں ہوتا تھا. چراغ کی روشنی میں جب ذبح کریں گے تو کوئی رگ چھوٹ جائے، کچھ ہو جائے، اس وجہ سے منع کیا جاتا تھا. لیکن اگر روشنی کا پورا انتظام ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، رات ہو دن ہو کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. یعنی قربانی 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. ان 3 روز کے اندر تیسرے روز چونکہ آج آخری دن ہے، اور آخری دن میں ہم سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب، کیا صرف گوشت کھانے کے لیے ہی ہم حصہ لے سکتے ہیں؟ ایک سوال اور ذہن میں میرے ہے. دیکھیے، فقہا نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جتنے بھی حصے دار ہیں بڑے جانور میں، ان میں سے کسی کی بھی نیت جو ہے قربانی کے علاوہ یا تو عقیقے کی نیت کی جا سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ عقیقے کی نیت کر رہے ہیں، کچھ لوگ قربانی کی نیت کر رہے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی یہ سوچ کے کہ ہمارے فلاں دن مہمان آنے والے ہیں، دوسرے دن یا تیسرے دن گوشت بجائے بازار سے لانے کے اس میں حصہ لے لیتے ہیں. صرف گوشت کھانے کی اگر نیت کی ہے کسی نے، قربانی کی نیت نہیں کی ہے، تو اوروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی. اس میں قربانی کی نیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی نیت ہونی چاہیے. قربانی گوشت تو مل ہی جائے گا. بے شک. تو اس لیے یہ سوچ کر قربانی کا اجر کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے ناظرین تک آپ کی بات پہنچ رہی ہے، جو شرعی رہنمائی ہے وہ پہنچ رہی ہے. ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، بہت سارے لوگ ہم میں سے اس نیت کے ساتھ تیسرے روز قربانی کرتے ہیں کہ گوشت اور آگے تک چل جائے گا. تو اس طرح کی جو سوچ ہے وہ صحیح ہے؟ دیکھیے، چونکہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے. کوئی آدمی کسی بھی مقصد سے تیسرے دن کر رہا ہے، یا یہ کہ مثال کے طور پر 3 4 بکرے کرنے تھے، کچھ بکرے شروع دن کر لیے، کچھ دوسرے دن کر لیے، کچھ تیسرے دن کر لیے اس مقصد سے، یا یہ کہ دیر تک گوشت چلانے کے لیے آخری دن کر لیا. تو چونکہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگر آدمی تیسرے دن اس مقصد سے بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. حالانکہ یہ ہے کہ پہلے دن کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے. تو پہلے دن اگر یہ سوچ کر کے وہ کرتا ہے کہ نہیں میں تیسرے روز کروں گا چونکہ گوشت اور آگے تک چلے گا، تو اس فضیلت سے وہ محروم نہ ہو جائے گا؟ یہ فضیلت تو اس کی یقیناً چھوٹ جائے گی. جو پہلے دن کی فضیلت ہے وہ تو پہلے دن حاصل ہوگی. لیکن
ایک دن 2 دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل عام طور پر لوگ فریج میں رکھتے ہیں جی، تو فریج میں رکھا ہوا ہے تو ایک دن بعد رکھ لیا، ایک دن پہلے رکھ لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک سوال اور، چونکہ آج آخری دن ہے قربانی کا 3 روز میں، تو بہت سارے سوالات ابھی بھی باقی ہیں. ایک شخص صرف اس نیت سے قربانی کا گوشت رکھتا ہے اپنے گھر میں کہ صرف میں کھاؤں، حالانکہ کہا تو یہ جاتا ہے عام طور پر، اس میں آپ مجھے صحیح کیجیے گا، درست کیجیے گا مولانا صاحب، کہ قربانی کے گوشت میں 3 حصے ہوا کرتے ہیں. ایک حصہ آپ کے خود کا یعنی آپ کے گھر والوں کا، دوسرا حصہ آپ کے جو ہمسایہ ہیں ان کے لیے، اور تیسرا جو ہے غربا مساکین کے لیے. لیکن ایک شخص سارا کا سارا گوشت اپنے لیے رکھ لیتا ہے تو وہ مناسب ہے؟ دیکھیے، قربانی کا حکم اس وقت پورا ہو گیا جب ہم نے اللہ کا نام لے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو قربان کر دیا، اجر اس وقت پورا ہو گیا. یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے یہ بہتری کا اور اعلیٰ درجہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں. اگر کسی کا خاندان بڑا ہے اور لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں، 1 بکرا یا 2 بکرے کیے گئے ہیں، اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو 1/3 سے زیادہ آدھا بھی رکھ سکتے ہیں، 2/3 آپ رکھ لیں اور 1/3 دوسروں کو دے دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم خود بھی کھاؤ اور فقراء و مساکین کو دو. ایک جگہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو قناعت کر کے اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہے، ضرورت مند ہے لیکن وہ آپ کے پاس آ کر مانگ نہیں رہا ہے، اس کو بھی پہنچاؤ. اور ایک لفظ عجیب فرمایا گیا ہے معتر. معتر وہ آدمی ہے جو گھر پہ قناعت کر کے بیٹھا ہوا بھی نہیں ہے، جہاں آپ کا جانور کٹ رہا ہے وہاں آ گیا ہے وہ اور گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کہنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے، جھجک ہے اسے، لیکن آپ نے پوچھا کہ گوشت لوگے؟ کہاں دے دیجیے. یعنی وہ چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں رہا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس کو بھی دیجیے، جو گھر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی پہنچائیے، جو مانگ رہا ہے اس کو بھی دیجیے. اچھا یہ ہے کہ جس کو خدا پاک نے خوشحالی دی ہے، بکرے کا گوشت نعمت ضرور ہے لیکن ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک خوشحال آدمی جو ہے اسی گوشت کو بچا کے رکھے اور 10 دن اور 15 دن اور مہینے چلانے کی کوشش کرے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، بازار سے لے کے کھا لیجیے گا. یہ وقت جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، غربا مساکین کو پہنچائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیے. کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو بڑے کا گوشت بھی کھانے کے لیے ہفتے بھر اور 10 دن انہیں سوچنا پڑتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے آپ بکرے کا گوشت جب اس کو پہنچائیں گے اس کے دل کو بہت خوشی ہوگی. یہ خوشی حاصل ہونا بہت بڑی نعمت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ عظیم نیکیوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی دل کو خوشی پہنچائی جائے. صحیح بات ہے. اور کسی کو خوشی، کسی کے لبوں پر مسکراہٹ آپ نے دے دی تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کے دل سے دعا نکلے گی، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے برعکس دیکھنے میں کئی مرتبہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم صاحب حیثیت ہیں، ہم نے قربانی کی، 3 دن ہم نے قربانی کی اور ہم نے اپنے ہمسایوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. ہمارے جو ہمسایہ ہیں وہ غربا ہیں، مساکین ہیں، لیکن جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں نظر انداز ہو جاتے ہیں، ان تک گوشت نہیں پہنچ پاتا اور وہ لب کشائی نہیں کر پاتے. تو ان پر بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ پڑوسی کا حق بہت سی چیزوں میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بار بار اتنی زیادہ تاکید کی پڑوس کے حق کی کہ میں یہ سوچنے لگا کہ شاید میرے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دے گا. اتنی زیادہ تاکید کی. اس لیے پڑوسیوں کو نظر انداز نہ کیجیے. پڑوسی کوئی بھی ہوں، ہر ایک آدمی کو آپ گوشت پہنچانے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی مانگ رہا ہے تو اس کا حق تو بن گیا، لیکن کوئی مانگ بھی نہیں رہا ہے اس کو بھی پہنچانے کی کوشش کیجیے. کوئی آدمی محروم نہ رہ جائے. بے شک. اور ہمسایہ کی اہمیت اسلام میں ویسے ہی بہت زیادہ ہے. ہمسایہ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر ترکاری بن رہی ہے، کھانا بن رہا ہے، اس کی خوشبو اس تک پہنچ گئی تو کہیں نہ کہیں آپ اس تک ترکاری پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے. اس تک پہنچائیں. اور ویسے بھی خلوص میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہمسایہ کا خیال ہمیں 24 گھنٹے رکھنا چاہیے. مولانا صاحب، یہ تو ہوئی ہمسایہ کی بات، لیکن ہم سماج کی بات کریں تو کیا اس گوشت میں ہم غیر مسلم بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ یہ گوشت خوشحال آدمی، غریب آدمی، دولت مند آدمی، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی کو بھی یہ گوشت دیا جا سکتا ہے. کچا بھی دے سکتے ہیں
اور کھانا بنا کے اس کی دعوت بھی کر سکتے ہیں. ہر طرح سے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اچھا، ایک سوال اور ذہن میں ہے مولانا صاحب، نیت تو ہماری قربانی کی ہے، لیکن کنہیں وجوہات کی بنا پر ہم تیسرے روز بھی قربانی نہیں کر پاتے ہیں، اس کے لیے کیا؟ دیکھیے، قربانی کے دن تو یہی 3 ہیں. جی کچھ بھی آپ کی مجبوری ہو، کچھ بھی ہو، جس طرح سے آپ نماز کے معاملے میں یہ نہیں کر سکتے کہ میری آنکھ نہیں کھلی تھی، کسی وجہ سے کیا ہوا تھا اور وہ سورج نکل آیا، وہ نماز تو قضا ہو ہی جائے گی. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے، مثال کے طور پر آپ دور ہیں، سفر میں ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ تیسرے دن تک میں پہنچ جاؤں گا اور خود پہنچ کر قربانی کر لوں گا، جانور گھر پہ موجود ہے اور آپ نے فون کرنے کی کوشش کی، اتفاق سے فون نہیں لگا یا کوئی بات ہو گئی اور سورج ڈوبنے والا ہے، تو آپ یا تو خود کر دیجئے یا فون کر کے کسی کو کہہ دیجئے. اگر تینوں دن گزر گئے اور تیسرے دن کا آج کا سورج ڈوب گیا تو قربانی کا وقت تو گزر گیا. اب یہی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا صدقہ کر دیں، اس کو فروخت کر کے اس کا صدقہ کر دیں، یا گوشت کٹوا کر اللہ نام پر یوں ہی لوگوں کو تقسیم کر دیں، یہ کر سکتے ہیں. لیکن قربانی کا وقت تو جو مقرر ہے وہ مقرر ہے، یعنی ان 3 روز کے اندر قربانی کی تو کی، ورنہ آپ محروم رہ گئے. سیدھی سچی بات تو یہ ہے. ایک سوال اور ہے کہ کل تک تو ہماری حیثیت نہیں تھی کہ ہم قربانی کر سکیں، لیکن آج کہیں سے پیسے آ گئے، ہم جو ہے صاحب حیثیت ہو گئے، جانور خرید سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، تو کیا ہم اس کے لیے کیا بیان ہے مولانا صاحب؟ کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل، اگر تیسرے دن 2 دن تک گنجائش نہیں تھی ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، تب تک نیت بھی نہیں کی تھی، اس وقت تک نیت بھی نہیں کی تھی، گنجائش بھی نہیں تھی. لیکن آج تیسرے دن خدا پاک نے کہیں سے کوئی گنجائش دے دی، تو اب بھی آپ کوشش کر کے اور جانور خریدیے، یا کہیں حصہ ہو رہا ہے تو اس میں حصہ لے لیجئے اور قربانی ضرور کیجئے. اس لیے کہ قربانی سے بہتر ان 3 دنوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. بے شک بے شک. مولانا صاحب ایک سوال اور ذہن میں ہے، ہم نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا، عید سے پہلے اس کو خرید لیا، اس کو کھلایا پلایا، اس کی صاف صفائی کا ہم نے خیال رکھا، اس کی صحت کا ہم نے خیال رکھا، اس سے ہماری محبت بھی بڑھ گئی، لیکن وہ جانور جب قربانی کا وقت آیا وہ گم ہو جاتا ہے، ایسے میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، وہ جانور اگر قربان آپ کا گم ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کے اوپر اگر قربانی واجب تھی تو آپ کو تو قربانی کرنی ہی ہے. اگر وہ جانور، فقہاء نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اور آپ نے وہ خریدا تو اب آپ نے واجب کر لی اپنے اوپر، اس صورت میں آپ کو اور جانور خرید کر وہ قربانی کرنی ہوگی. اچھا، قربانی کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کس پر قربانی واجب ہے؟ دیکھیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں، مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ دیتے ہوں تو ابھی قربانی کے تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. صحیح بات یہ ہے کہ ان ایام میں چاہے آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے، بڑے میں حصہ لے سکتے ہیں یا بکرا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس گنجائش ان دنوں میں ہے تو آپ کو قربانی ضرور کرنی چاہیے، کہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عبادت، فرض عبادت کے علاوہ کوئی نفل عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنا قربانی کرنا ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک لینے کا، اور بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، آپ کہیں نہ جائیے، لگاتار دیکھتے رہیے راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم پرتپاہ خیر مقدم کرتے ہیں راہ نجات میں، اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ. مولانا صاحب، جانور گم ہونے کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے کہ جانور گم ہو جاتا ہے تو آپ کی رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچی، لیکن جانور گم ہو گیا ہے اور دوسرا خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر حیثیت نہیں ہے تو مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ سے آدمی معافی مانگے کہ پروردگار، میں قربانی کرنا چاہتا تھا اور میں نے جانور بھی لے لیا تھا، اب میں کیا کروں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر وہ کر سکتا ہے تو ضرور کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، استغفار کرے. اچھا، بہت سارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں عام طور پر کہ ایک بکرا ہے اور گھر میں 4 افراد ہیں، تو کیا ان 4 کی طرف سے ایک جانور میں نیت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، قربانی میں جو ہے ایک آدمی ایک حصے کی اپنی طرف سے نیت کر سکتا ہے. اگر بڑا جانور ہے تو اس میں تو 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن
اگر ایک حصہ لے رہے ہیں، چاہے بڑے جانور میں ایک حصہ لے رہے ہوں یا ایک بکرا کر رہے ہیں، وہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا. اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے، مثال کے طور پر بچے بھی ہیں آپ کے، جی ہاں، چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، لیکن صاحب حیثیت آپ ہیں تو آپ کی طرف سے ایک حصہ ہوگا. آپ کے اہلیہ بھی اگر صاحب حیثیت ہیں، مثال کے طور پر ان کے پاس اپنی مالیت بھی ہے، زیور ہے، پیسہ بھی ہے، تو ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. اور بچوں کی طرف سے ہونا ضروری نہیں. اگر وہ صاحب حیثیت ہیں، ان کا اپنا مال ہے، اپنی گنجائش ہے، تو وہ اپنی طرف سے کریں. اس میں چھوٹے بچوں کا تو شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن بڑے آدمیوں کے لیے ایک ایک حصہ ہر آدمی کا اپنی طرف سے ہوگا. یعنی اگر ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں، 5 افراد میں 2 کمانے والے ہیں، یعنی ایک شوہر کمانے والے ہیں یا بیوی کمانے والی ہیں یا ایک بچہ کمانے والا ہے، تو ان پر ہی واجب ہوگی قربانی. دیکھیے اگر ان تینوں کے پاس گنجائش ہے اور وہ کر سکتے ہیں تو تینوں کو کرنا چاہیے. ہاں، اور بقیہ جو نابالغ ہیں، جو کام نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے صاحب؟ کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس مالیت ہے، چاہے عملاً اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی مالیت ہے، تو ان کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. چھوٹے بچوں کی طرف سے لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے، نہ کریں تب بھی چلے گا. اور اگر آپ کی حیثیت ہے اور ان کے نام کی بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اجر و ثواب ہے، اچھی بات ہے. ان کی طرف سے بھی کریں، مرحومین کی طرف سے کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کی طرف سے قربانی کی تھی. بے شک بے شک. اپنی قربانی کرنے کے بعد ایک جانور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا، اور اس پر یہ فرمایا کہ پروردگار ھذا منی وعمل لم یضحی من امتی، پروردگار یہ جانور میری طرف سے ہے اور ان تمام لوگوں کی طرف سے ہے جو میری امت کے لوگ قربانی نہیں کر سکیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اب سے 1400 سال پہلے یاد رکھا، جبکہ ہمارا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. بے شک بے شک. ان کا تو ہمارے اوپر احسان بھی ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، جو مرحومین بھی ہو گئے ہیں ان کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، محسنین کی طرف سے، صحابہ و تابعین کی طرف سے، جتنا ہم کریں گے اتنا اچھا ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. جتنا بہتر کریں گے تو بہتر اجر ملے گا. مولانا صاحب، لیکن آپ نے یہاں پر ایک فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دی، تو یہ ایک جانور، یہ اس کو وضاحت کے ساتھ فرما دیں. دیکھیے واجب کی ادائیگی تو ایک آدمی کی طرف سے ایک سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب پہنچایا سب کو، اس کا ثواب پہنچایا. یہ وضاحت کے ساتھ ہمارے ناظرین تک بات پہنچ گئی. مولانا صاحب، لیکن ایک شخص اگر جان بوجھ کے صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس اتنی مالیت ہے، پیسہ ہے، وقت بھی ہے، لیکن نیت نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہدایت؟ دیکھیے گناہگار ہوتا ہے وہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ جانور کے جسم پر، بکرا یا بھیڑ ہے، اس کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت کو محض مال کی محبت میں یا اپنی کنجوسی کی وجہ سے اگر آدمی محروم رہتا ہے تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. ایک آدمی، کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو گنجائش نہ ہوتے ہوئے بھی کسی نہ کسی طرح سے قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کم از کم حسرت کرتے رہتے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی گنجائش ہوتی تو یہ اجر ہم بھی حاصل کرتے. یہ آدمی کتنا بڑا بد نصیب، کتنا بڑا محروم ہے کہ گنجائش ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کر رہا. نہیں کرتا، بالکل محرومی کی بات ہے. لیکن مولانا صاحب، ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ قربانی کے پیسے، جو قربانی کے جانور کے لیے پیسے ہوتے ہیں، اتنے پیسے وہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہ کیا مناسب ہے؟ دیکھیے، ہم جو فقراء مساکین میں تقسیم کریں گے اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں، قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، تو وہ واجب اس سے ادا نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو قربانی بھی کر دیجئے اور فقراء و مساکین میں تقسیم بھی کر دیجئے، بہت اچھا ہے. لیکن قربانی چھوڑ کر فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، کتنا ہی اجر و ثواب کا کام ہو، لیکن قربانی کا بدل وہ نہیں ہے. ہر چیز اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے وقت پر مناسب ہوتی ہے. یہ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. افتخار صاحب ہماری فون لائن پر ہیں. ہیلو افتخار صاحب، خیر مقدم آپ کا. جی افتخار صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سوال سر یہی ہے کہ وہ جو ہے ڈاکٹر کا پھیرا لگا ہوا ہے. جی بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے. جی ڈاکٹر کا پھیرا لگا ہوا ہے کہ بار بار مجھے جانا پڑتا ہے ہر 20 دن میں دلی. آپ رہتے ہیں بہار میں. جی یہی سب پرابلم ہے.
جی فرمائیں، بات مکمل طور سوال پہنچا نہیں آپ کا افتخار صاحب، سوال دہرا دیں یا تو وضاحت کے ساتھ بتا دیں۔ سوال تو میرا یہ ہے کہ جو ہے بہار میں رہتے ہیں اور ہر مہینے ہم کو 3 دن میں دلی جانا پڑتا ہے آل انڈیا میڈیکل میں دکھلانے کے لیے اپنے اہلیہ کو، جی، اور جو ہے چھوٹا موٹا کاروباری کرتے ہیں۔ تو اس میں سوال کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سوال یہی کہ اس کا جو ہے حل کیسے ہوگا، جو پریشانی کا عالم دور ہو جائے۔ پریشانی کیسے دور ہو؟ ان کی اہلیہ کے علاج کے تعلق سے ان کو دلی بار بار آنا پڑتا ہے، تو پریشانی کی جو بیماری کی ہے اس کے لیے دعا۔ دیکھیے، دکھ، بیماری، پریشانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں ان کو خوشی سے گوارا کرنا چاہیے۔ آپ دور سے آتے ہیں، دکھاتے ہیں، سب کرتے ہیں، یہ کرتے رہیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور اپنی اہلیہ سے کہیے کہ وہ خالی وقت میں درود شریف اور سورہ فاتحہ یہ پڑھتی رہا کریں، اور ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ آپ بھی پڑھیں صبح شام، اور آپ کی اہلیہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا پروردگار۔ ہمیں امید ہے افتخار صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرین عید الاضحیٰ کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے۔ آج تیسرا اور آخری دن ہے قربانی کا، اس لحاظ سے ہم بہت ساری رہنمائی مولانا صاحب سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب ایک سوال اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صاحب حیثیت کون ہے؟ دیکھیے، صاحب حیثیت ہم اپنے عام بول چال کے حساب سے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہر حیثیت سے بڑھ کر کسی کی حیثیت ہو سکتی ہے۔ ایک لکھ پتی سے بڑھ کر کروڑ پتی ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر ایک ارب پتی ہو سکتا ہے۔ تو حیثیت ہر آدمی کسی ایک اضافی چیز ہے یہ، اس لیے ہمیں حیثیت سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ آدمی جانور میں حصہ لے سکتا ہے کم سے کم، اور اس سے اور بہتر حالت یہ ہے کہ وہ بکرا خرید سکتا ہے، اور اچھی حالت یہ ہے کہ کئی بکرے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر حیثیت سے مراد وہ ہے کہ اس کے پاس اتنی مالی گنجائش ہے کہ وہ جانور خرید کر قربانی کرنے کے قابل ہو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، ایک اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جلد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑتے ہیں۔ قربانی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں ناظرین، اور بہت سارے سوالات ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہوتے ہوں گے اور میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور ان کی شرعی رہنمائی کیا ہے اس کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور ان سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس سوال کے ساتھ اس حصے کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو کیا وہ قربانی کا اہل ہے، قربانی کر سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کا اہم ہے، جی، اور ہم دیکھتے ہیں دوسرے مواقع پر، رمضان کے زمانے میں اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں، اور عید کی نماز کے لیے بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہیں جب تو وہ مقبول ہے۔ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو وہ تو قربانی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن نماز کا نہ روزے کا، اس کی قربانی کیا معتبر ہوگی، اس کی قربانی کیوں قبول ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، ہر حکم کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ بے شک ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، نماز میں اگر خدا نخواستہ کوتا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گنجائش دی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اور نہ خود اس کو یہ سوچنے کی گنجائش ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں زکوٰۃ کیا دوں۔ زکوٰۃ بھی ایک مستقل فریضہ ہے، نماز ایک مستقل فریضہ ہے، قربانی ایک مستقل واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ نماز میں کوتا ہے تو اس کو ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ نماز کی پابندی بھی کرو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرو، وہ بھی اللہ کا فرض ہے، اور یہ قربانی کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو اگر آپ دوسری چیزوں میں کوتاہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی آپ کو نہیں کرنی چاہیے یا قربانی چھوڑ دیجئے۔ یہ ایسا ہوگا کہ جیسے ایک آدمی جو ہے دوسری ذمہ داریاں کوتاہی کر رہا ہے تو اس میں بھی کوتاہی کرے۔ بے شک ہر چیز اپنا ایک مستقل حکم ہے، اس کا ایک مستقل درجہ ہے، اس کا ایک مستقل فائدہ ہے۔ تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی کیجئے، اور جس میں کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو قربانی کیا کرے، اس کی قربانی کیا قبول ہوگی، یا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ کیا قبول ہوگی، یا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ روزے رکھتا ہے تو اس کے روزے کیا قبول ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر حکم کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے،
اور جس میں کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، وہ کوتاہی ہماری دور ہو، لیکن جس چیز کی ہمیں توفیق مل رہی ہے وہ ضرور کرتے رہیں. دوسروں کو بھی یہی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آدمی نماز تو پڑھتا نہیں، زکوٰۃ تو دیتا نہیں، روزے رکھتا نہیں، قربانی کے لیے بکرے لے کے سب سے پہلے آ جاتا ہے، یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ تو نمائشی چیز ہے. کسی آدمی کے دل کے اوپر ہماری نظر نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہے؟ اس کے دل میں دکھاوا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے ہی کا جذبہ ہے، یا فقراء و مساکین کو گوشت کھلانے کا جذبہ ہے، یہ کہ وہ نمائش کر رہا ہے، 10 بکرے کر رہا ہے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں. دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. بے شک. اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے. حتیٰ کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت بہت مہنگے بکرے لوگ خریدتے ہیں. 1 لاکھ روپے کا ایک بکرا لے کے آ رہا ہے آدمی. اب ظاہر ہے وہ جیب میں تو رکھ کے لائے گا نہیں، ظاہر ہے لے کے رسی اس کو بازار میں سے آ رہا ہے. اگر اس کی نیت دکھانے کی نہیں ہے، لیکن لوگ بھیڑ لگ گئی، شاندار بکرا ہے، بالکل موٹا تازہ ہے، خوبصورت ہے، اور وہ لے کے آ رہا ہے اسے، تو دنیا اگر دیکھ رہی ہے تو دیکھے، لیکن اگر اس کا جذبہ دکھانے کا ہے تو وہ اس کا عمل خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے تم کر رہے ہو یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو. اگر تمہارا جذبہ مجھے خوش کرنے کا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، تمہارے دل میں دکھاوا نہیں ہے، تو تمہارا عمل انشاءاللہ تعالی مقبول ہوگا. چاہے وہ 1000 آدمی اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کی تعریف کر رہے ہوں. آپ سے پوچھا کوئی کتنے کا لیا ہے؟ ارے بس لے لیا، اللہ تعالیٰ نے دلا دیا. بے شک جی. یعنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. خوبصورت بکرے کا آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب، اس سے ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ جو بہت خوبصورت بکرا ہے، بہت بڑا بکرا ہے، ایک جانور کے برابر کہہ سکتے ہیں، کٹڑے کے برابر اگر ہے، بڑے جانور کے برابر ہے، تو کیا اس میں ایک ہی حصہ ہوگا، ایک سے زائد ہوں گے؟ دیکھیے بکرا اور بھیڑ یا مینڈھا، یہ کتنے ہی بڑے ہوں اور چھوٹے بھی ہوں، اگر عمر کے پورے ہیں تو وہ ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو. اور بڑا جانور اگر وہ پورا ہے تو چاہے وہ دبلا پتلا ہو، بہت زیادہ دبلا پتلے کی تو اجازت نہیں ہے، باقی اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. لیکن بکرا ہے اگر، یا مینڈھا ہے یا بھیڑ ہے، تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ایک اس کا حصہ ایک ہی ہوگا. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے، ایک بکرے میں بہت سارے لوگوں کی نیت کر لیتے ہیں، جس کی میں آپ نے وضاحت کے ساتھ منع کر دیا ہے کہ نیت بھی ایک حصے میں ایک ہی شخص کی ہوگی. جی ہاں. ایک سوال اور ذہن میں ہے کہ قربانی ہو رہی ہے یہاں، یعنی رامپور میں قربانی ہو رہی ہے، اور جس کی قربانی ہو رہی ہے وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے، یا وہ دلی میں موجود ہے، یا ملک کے کسی دوسرے حصے میں ہے، تو کیا اس کی غیر موجودگی میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی، غیر موجودگی میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے. اس کو معلوم ہونا چاہیے، یا تو اس نے کہہ دیا ہو، یہی کہ گھر والے اس کو بتا دیں کہ آپ کی طرف سے بھی ہم نے ایک جانور لے لیا ہے، اور اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اس کا موجود رہنا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کی کمر پہ ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا وہاں موجود رہنا ضروری ہے. بہت ساری خواتین ہیں، خواتین کے لیے بات مشکل ہوتی ہے کہ وہ جانور اپنے سامنے قربان کرائیں. بہت ساری خواتین اس کی ہمت نہیں کرتی ہیں، تو شریعت نے اس بات کو لازم نہیں کیا ہے. نہ اس کے کمر پر ہاتھ پھیرنا یا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ شفقت محبت کے لحاظ سے اچھا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی وہاں موجود ہو یا خود ہاتھ پھیرے یا جانور کے اوپر ہاتھ پھیرے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کہیں سے بھی کوئی آدمی ہے، اگر اس نے وہ کہہ دیا ہے، چاہے اس نے خرچہ بھیج دیا ہو یا اس کی طرف سے کوئی اور کر رہا ہے، یہ قربانی اس کی جائز ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. اچھا مولانا صاحب، تکبیرات کے تعلق سے ایک سوال بہت اہم ہے. تکبیرات کا اہتمام کب تک کرنا ہے آج؟ دیکھیے، تکبیرات تشریق 9 تاریخ کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہیں. تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. کم سے کم ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد، جماعت سے نماز ہو رہی ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، عورت ہو، مرد ہو، بیمار ہو، اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہو، جو بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اپنی فرض نماز کے بعد 9 تاریخ کی صبح فجر سے لے کر اور 9 بقرعید کے 3 دنوں کے ایک دن بعد تک یعنی ہم یاد رکھنے کے لیے، جب ہمیں بچپن میں یاد نہیں رہتا تھا تو ہم یہ ترکیب کرتے تھے کہ قربانی کے ایک دن پہلے، قربانی سے ایک دن بعد تک، تو اس طرح سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. تو قربانی کے 3 دنوں سے ایک دن پہلے صبح شروع ہوگی، اور قربانی کے 3 دنوں سے ایک دن بعد تک
یعنی عصر تک تکبیرات ہوں گی، یعنی مغرب سے نہیں ہوگی، یعنی کل عصر کے بعد تک ہم تکبیرات کا اہتمام کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اور مغرب کے بعد پھر نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ایک بات بیچ میں اور بتا دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو ذہن میں نہیں رہا، ان 3 دنوں میں یا اس سے پہلے یا خاص طور پر پہلے دن میں بھول ہو جاتی ہے، 9 تاریخ کی صبح فجر میں یا ظہر میں امام صاحب کو یاد نہیں رہا، آپ کو اگر یاد آ گیا تو آپ کو اللہ اکبر کہہ دینا چاہیے تاکہ اوروں کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لیں۔ اور اسی طرح سے اگر جماعت سے ہماری نماز رہ گئی ہے تو تب بھی ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، اس وقت بھی کہنا چاہیے۔ چلیے لوٹ کر ہم قربانی کے جانور کی طرف آتے ہیں۔ مولانا صاحب، جانور کے عیب کیا ہیں جن پر جو ہے قربانی نہیں کر سکتے، اور کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہوئے بھی اس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ بھی اہم سوال ہے اس سلسلے میں۔ ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ تندرست بنایا کرو، اس لیے کہ پل صراط پر وہ تمہاری سواریاں ہوں گے۔ جتنا جانور اچھا تندرست خوبصورت ہوگا اتنا ہی قربانی اچھی ہے، اور وہ آخرت میں آپ کے اجر و ثواب میں اتنا ہی اضافہ کرے گا۔ تو ایک تو تندرست ہو، خوبصورت ہو، کوئی داغ اس کے اندر نہ ہو۔ جو داغ مانے جاتے ہیں، جن داغوں کے ساتھ قربانی کی جا سکتی ہے، وہ تو یہ ہیں کہ ایک جانور ہے دبلا پتلا تو ہے لیکن بہت زیادہ اتنا سوکھا ہوا نہیں ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا ہو، یا اتنا کمزور ہو کہ آرام سے چلا بھی نہیں جا سکتا، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی چلتے چلتے گر جائے گا، اتنا کمزور جانور ہے، وہ نہیں قربان کرنا چاہیے، وہ ناقص ہے۔ اسی طریقے سے لنگڑا ہے، لنگڑے میں بھی فقہا نے اس بات کی تفصیل بیان کی ہے کہ اگر وہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ جس لنگڑے پیر پہ بھی جو چل رہا ہے اس پہ بھی بوجھ دیتا ہے، تب تو وہ لنگڑا پن گوارا ہے۔ لیکن اگر اتنا لنگڑا ہے اور اس پیر میں اتنی تکلیف ہے کہ اس پہ وزن نہیں دے سکتا وہ، تو وہ ناقص مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے سینگ اگر اس کے پیدائشی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے تو وہ نقص مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اندھا ہے، کانا ہے، وہ بھی معتبر نہیں ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ اس طرح سے چلے گا کہ اس کی جس آنکھ کے بارے میں ہمیں شبہ ہے کہ ادھر سے اس کو نظر نہیں آتا ہے، یہ کانا ہے، تو کھانے کی کوئی چیز اس کو ادھر کی طرف سے ہم دیں گے اور وہ نہیں دیکھ پا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آدمی، یہ جانور کانا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کان اس کا کٹا ہوا ہے، اگر ذرا سا کونا کٹ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ لیکن آدھا کان کٹ گیا ہے یا سارا کان کٹ گیا ہے تو وہ ناقص ہے۔ اس طرح کے جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم پیش کر رہے ہیں تو صاف ستھرا، تندرست، خوبصورت، بے داغ جانور ہونا چاہیے۔ اور خریدا تو ہم نے خوبصورت تھا، تندرست خریدا تھا، بنا عیب کا ہم نے خریدا تھا۔ خریدنے کے بعد یعنی قربانی کی نیت سے ہم نے اس کو خریدا، اس کو کھلایا پلایا 2-4 روز جتنے بھی دن، اور اس میں ہمارے پاس رہتے ہوئے اس میں عیب آ گیا، تب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایسی صورت میں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو آپ ایک دوسرا جانور خرید کر وہ قربان کر دیجئے اور اس کو فروخت کر دیجئے، اور یہ فروخت کر کے جو کوئی لے گا وہ اس کا گوشت کاٹے، تقسیم کرے، کچھ بھی کرے، لیکن آپ اپنی قربانی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو بے داغ جانور سے ہی کیجئے۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے ایسی صورت میں؟ اگر گنجائش نہیں ہے تو جو کچھ آپ نے لے لیا ہے اسی کو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اچھا، جانور کی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے مولانا صاحب، تو دانت بھی دیکھے جاتے ہیں، تو کتنے دانت ہونے چاہیے؟ کیا دیکھیے، دانت اصل میں عمر کی پہچان ہے، تو عمر جو ہے وہ 2 دانت، 3 دانت، 4 دانت، کم سے کم 2 دانت ضرور ہونا چاہیے۔ 2 دانت ہونے چاہیے، یعنی وہ بالغ جانور ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب، ایک اور چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جائیں گے، اور بریک کے بعد ہم باتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے۔ ناظرین، آپ بھی کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم خیر مقدم کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں راہ نجات، اور راہ نجات میں ہمارے ساتھ ہیں معروف عالم، مفکر و دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب۔ مولانا صاحب، باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا، اس تعلق سے بہت ساری باتیں ملی ہیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین اور مجھے بہت ساری معلومات ملی ہے، اور یقیناً اب آج کا پورا دن ملا ہوا ہے، اور آئندہ برسوں میں جب ہم قربانی کریں گے تو بہت سلیقے و طریقے سے کریں گے۔ جو کچھ کمیاں اگر ہم کرتے ہیں خدا نخواستہ تو وہ
وہ بھی ہم دور کر لیں گے۔ ایک سوال ذہن میں اس تعلق سے اور یہ آتا ہے کہ بہت ساری تنظیموں کے اشتہارات ہم پڑھتے ہیں، اخبارات میں بھی آتے ہیں، اور ہمیں معلومات پوسٹر کے ذریعے بھی پتہ لگتا ہے، فون سے بھی رابطہ قائم کیا جاتا ہے کہ اتنے کا حصہ ہے، اتنے کا حصہ ہے۔ وہ تنظیمیں بہت دور ہوتی ہیں، صرف پیسے ہم ان تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا طریقہ صحیح ہے، جائز ہے؟ دیکھیے اس کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے۔ جی جی جی، جو آدمی یا جو تنظیم یا کوئی مدرسہ جی جی، یا کوئی عالم، کوئی بھی آدمی اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ خود جانور قربان نہیں کر سکتے، ان کے پاس گنجائش ہے اور وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جانور خریدنے کا تجربہ نہیں ہے ان کو، یا کہاں پر کرائیں گے، کوئی جگہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ان کے لیے بہت مفید ہیں، ان کو وہ حصہ پیسے دے سکتے ہیں، اور ان کی طرف سے وہ قربانی وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں اتنے آدمیوں کی طرف سے ہماری قربانی کر دیجئے، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ذرا دیکھنا ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی ایسے آدمی کو آپ نے قربانی کے پیسے دے دیے کہ اس نے قربانی نہیں کی، تو ذمہ داری آپ کی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی طرف سے کر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس نے کوئی کوتاہی کی تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ یعنی وہ لوگ یا تنظیم جو ہے قابل اعتماد ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونے چاہیے، اور عام طور پر ذمہ داری سے کرتے ہیں لوگ، اور اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ ہاں، اس کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ اس لیے اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے اس میں بکرے کا ہم کرائیں یا بڑے میں حصہ لیں، ہر صورت میں اس بات کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اور آپ چونکہ آج آخری روز ہے مولانا صاحب، کچھ باتیں اگر رہ گئی ہوں تو آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں کہ کیا احتیاط ضروری ہے، کیا ضروری ہے، چونکہ آج کا پورا دن ہے قربانی کے تعلق سے۔ دیکھیے ایک بات مجھے اور یہ کہنی ہے کہ اگر آج تک آپ نے قربانی نہیں کی، سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے دیکھیں گے، یا کم از کم گنجائش تو ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، اتنے بڑے اجر کو سوچ کر اگر اب بھی آپ کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ کے مالی حالات عام طور پر کمزور ہی رہتے تھے، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کھڑے ہو کر 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔ جی بے شک، جی۔ اور اس میں جب وقت تنگ ہو رہا تھا اور کئی اونٹ باقی رہ گئے تھے اور غروب ہونے والا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی میرا ہاتھ بٹاؤ، اونٹ زیادہ باقی رہ گئے، کم وقت رہ گیا ہے۔ تو حضرت علی بھی شریک ہوئے ذبح کرنے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم نے اتنے پیسے اگر خرچ کر دیے تو کل کیا ہوگا۔ کل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیجئے۔ قربانی کی اگر گنجائش آج ہے آپ کو تو ضرور کر لیجئے، اور اگر کل اور پرسوں نہیں کر سکے ہیں تو یہ نہ سوچئے کہ اب کیا کریں، آج بھی وقت ہے، جب جاگ جائیں جبھی سویرا، آج بھی جانور خرید لیجئے، یا کہیں حصہ ہو رہا ہے تو اس میں حصے دار ہو جائیے۔ ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو ہم اس واجب سے محروم نہ رہ جائیں۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اگلی بقرعید ہمیں آئے نہ آئے، اس لیے قربانی میں ضرور حصہ لیجئے۔ بکرا کر سکتے ہوں تو بکرا کیجئے، اور بڑے میں حصہ لے سکتے ہوں تو بڑے میں حصہ لیجئے، لیکن اس سے محروم نہ رہ جائیے، اور خوش دلی کے ساتھ کریں۔ سب سے خوش دلی کے ساتھ کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، طیبو بہا نفسن، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ نہیں کہ اب ایک بوجھ سمجھ رہے ہیں، اب بقرعید آ گئی ہے تو اب ایک دو جانور یہ بھی کرنے پڑیں گے، زکوٰۃ آئی تھی تو اس وقت بھی ہم سوچ رہے تھے اب زکوٰۃ کا اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، اب قربانی کا وقت آ گیا ہے تو اب 2-4 بکرے لانے پڑیں گے۔ یہ پڑیں گے نہیں، یہ موقع مل رہا ہے، کوئی بھی چانس ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں اس قابل بنایا اس نے کہ ہم بکرا خرید سکتے ہیں، بڑے میں حصہ لے سکتے ہیں، ایک جانور خریدیں، 2 خریدیں، 4 خریدیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی ہے۔ اس بات پر اس کا شکر بھی کریں اور خوش ہو کر اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ بے شک خوش دلی کے ساتھ کریں کہ اللہ نے اس لائق بنایا، یہ حیثیت ہمیں دی ہے مولانا صاحب۔ اور چونکہ وقت اب آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ہم خاص دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، مخصوص دعا کی درخواست ہے آپ سے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اللہم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وکلنا معین وظہیرا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنا رحمتاً تغنینا بہا عن رحمت من سواک۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے قربانیاں کی ہیں پروردگار ان کی قربانی کو قبول فرما لے، اور پروردگار جن کے اوپر واجب ہے اب بھی وقت ہے ان کو توفیق عطا فرما اور وہ اپنی طرف سے قربانی کریں۔ پروردگار جن لوگوں نے قربانی کی ہے اور خدا نخواستہ ان کے دلوں میں دکھاوا اور نام و نمود کا جذبہ آ گیا ہے، ان کے اس قصور کو معاف فرما کر ان کی قربانی کو قبول فرما۔ آمین۔ اے پروردگار امن و امان کے ساتھ سارے کام انجام پا جائیں۔ پروردگار قربانی کی روح کو ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار یہ سنت ابراہیمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور انبیاء کرام کی سنت ہے، پروردگار اس سنت پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ملک میں امن و امان قائم فرما، عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ ہمیں اپنے غریب بھائیوں اور اپنے دوستوں اور اپنے پڑوسیوں اے پروردگار اپنے غریب رشتہ داروں کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ہر چیز کو صحیح حقداروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو جانور ہم نے قربان کیے ہیں ان کو بھی قبول فرما، اور آئندہ جو بھائی اور بہن کرنے والے ہیں ان کو بھی پروردگار توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح طور پر انجام دیں، اور پروردگار ماحول کو صاف رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہر جانور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا جذبہ ہی ہمارے اندر ہو، کوئی دکھاوے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اور پروردگار اس کو سب کو اپنے آپ ہی استعمال کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ قربانی میں جو تو نے حکم دیا ہے اس حکم کے مطابق تیرے بندوں تک وہ حصہ پہنچے۔ ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عافیت و سلامتی کے ساتھ جس طرح سے یہ تہوار گزرا ہے اے پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہر طرح کی سکون عافیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، خوشحال غریب اور خوشحال ہر آدمی کے لیے پروردگار عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ اے پروردگار تجھ سے پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر اپنے ملک کے لیے امن و امان کی دعا کرتے ہیں۔ اے پروردگار ملک میں امن و امان قائم فرما، ہر طرح کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ملک میں جو غریب ہیں، جو نادار ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے پروردگار جو لوگ اس پروگرام میں ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں پروردگار ہر آدمی کے دکھ درد کو تو ہم سے اور ان سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہر ایک کے دکھ درد کو دور فرما، ہر ایک کی حاجت پوری فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں ان کو قرض ادا کرا دے، جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو حلال و طیب کاروبار نصیب فرما۔ اے پروردگار جو پردیسی و مسافر ہیں ان کو امن و امان کے ساتھ عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو پہنچنا مقدر فرما۔ جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو پروردگار کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار جو رشتوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما، جو اولاد کے متمنی ہیں ان کو صالح اولاد نصیب فرما۔ اے پروردگار جو صاحب اولاد ہیں اور ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، ان کے زخموں کا مرہم نہیں ہے، اے پروردگار ان بچوں کو ان کے ماں باپ کا آنکھوں کا ٹھنڈک اور پروردگار دل کا سکون بنا دے، ان کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں اور اب تک جتنی دعائیں ہم کرتے رہے ہیں اے پروردگار سبھی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اللہم آمین۔ جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان سب کا بھی ہم سوال کرتے ہیں، اپنے کرم سے قبول فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان اطہر کو اجازت ہے، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام۔ آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔